بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن بھی اسم ضمیر ہی کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، ضمیر کے جمع ضمائر ہے جو دو قسم کے ہوتے ہیں: اسم ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن۔ یہ ضمیر ہمیشہ کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اس کا استعمال مرکب اضافی میں بطور مضاف الیہ دیکھا تھا۔ ان ضمائر کا استعمال حروف جر کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو مرکب جاری بنتے ہیں وہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملا کر لکھنے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس طرح ان کو قرآن میں پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا اور ان تمام مرکب جاری کے معنی بھی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ پہلے کالم میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف جر ہیں، اس کے بعد ان کے معنی اور پھر کچھ ضمائر ہیں۔ حرف جر من معنی ہے سے۔ اسم ضمیر ہو سے پہلے آئے تو لکھا جائے گا من ہو، اس سے۔ اگر ہم سے پہلے آئے گا تو من ہم معنی ہوگا ان سب سے۔ کا جس کے معنی ہے تم، اس سے پہلے آ جائے تو لکھا جائے گا من کا، تجھ سے یا تم سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حروف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام ضمائر کی شکل رفع، نصب، جر یعنی تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتی ہے۔ من حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے اسم ضمیر حالت جر میں ہے۔ حرف جر فی کا معنی ہے میں۔ ہو سے پہلے آئے تو اس طرح شکل بنے گی فی ہی، اس میں۔ فی پلس ہم بنے گا فی ہم، ان سب میں۔ الا کا معنی ہے تک، ہو کے ساتھ الیہ، اس تک۔ ہم سے پہلے الا آئے تو الیہم، ان سب تک۔ حرف جر الا واحد مخاطب ضمیر کا کے ساتھ آ جائے تو الیکا بنے گا۔ اب باقی ضمائر کے ساتھ مثالیں دیکھیے۔ من پلس کم، من کم۔ من پلس یا، منی، مجھ سے۔ من پلس نا جمع ضمیر متکلم، منا، ہم سب سے۔ فی میں، نا، ہم سب، تو کیا بنے گا؟ جی ہاں، ہم سب میں۔ آپ نوٹ کریں گے حرف جر لام زیر لی کو تمام ضمائر کے ساتھ لام زبر لا لکھا جاتا ہے، جیسا کہ چارٹ میں ریڈ کلر سے ظاہر ہے، سوائے لام زیر یا لی کے، جہاں حرف جر لام زیر لی اپنی اصل شکل یعنی زیر کے ساتھ آتا ہے۔ اسم ضمیر یا زبر یا کو جب مختلف حروف جر کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یہ لام زیر لی پلس یا زبر یا، لی کی طرح آتا ہے، یا الا پلس یا زبر یا، الیہ کی طرح، اور کبھی یا زبر یا نون زیر یا نی کے طور پر، جیسے میم زیر نون من، نون زیر یا نی، منی۔ ہم آج پھر اپنی نیت کی تجدید کرتے ہیں کہ عربی گرامر، اللہ کے کلام قرآن مجید کے بہتر فہم کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی لیسن پڑھیں اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کے لیے قرآن میں ان مثالوں کو پہچانیں
تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ ان سے مانوس ہوں اور ترجمہ کرتے ہوئے آسانی ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔